پاکستان دا بہت بڑا نام شہنشاہ فضائل و مصائب بحر المصائب مصور غم مرقع درد ذاکر اہل بیت جناب امیر عباس خان بلوچ آپ سرگزانت بعد بحر المصائب مصور غم ذاکر اہل بیت جناب نصرت عباس خان چانڈیا اختتام مجلس اسی اور خصوصی دعا اسی نعرہ تکبیر نعرہ رسالات نعرہ حیدری بر محمد و آل محمد صلوات آج رات بعد نماز مغربین جام خیرات حسین مرحوم دے ڈیرے تے مجلس اعزازی مولانا تقی عباس جوادی مولانا مولوی فضل حسین خطاب فرمیسن بعد نماز مغربین بر محمد و آل محمد صلوات جی اچھا التماس دعا برائے ظہور حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلا و آئینا حتی تسکنہو ارزقا توعن و تمتعہو فیہا طویلا یا رب بحق محمد و اہل بیت محمد آدرکنی 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 مالک اللہ مجلس اذان قبول فرما بانیان مجلس دا پر خلوص تمام اپنی بارگاہ قبول فرما جتنے مریض ہیں علی ابن الحسین دا صدقہ شفائے کلی عطا فرما جو مومنین مومنات فانی دنیا چھوڑ گئے انہوں دے درجات بلند فرما بالخصوص حاضرین مجلس اور بانیان مجلس دے جتنے جملہ مرحومین ہیں سب دے درجات بلند فرما مالک اللہ ذکر پاک دا صدقہ حاضرین مجلس دی توفیقات خیر اچ اضافہ فرما بانیان مجلس دے عزت رزق اچ بے پناہ اضافہ فرما کربلا دے مظلومین دا صدقہ مالک اللہ ملک ایران نو فتح و نصرت عطا فرما امریکہ اسرائیل دا بیڑا غرق فرما لبنان یمن غزہ دی محافظت فرما ملک پاکستان دی محافظت فرما یوسف زہرا ولی العصر دے ظہور تعجیل فرما تمام دعاواں دی قبولیت واسطے مل کے باواز بلند صلوات پڑھو مجلس دی قبولیت اور اپنی اپنی نیک حاجات دی روائی واسطے بھی صلوات پڑھو ملک ایران دی فتح و نصرت اور محافظت واسطے بھی مل کے باواز بلند صلوات پڑھو زمانے دے حقیقی وارث امام آصر سرکار حجت خدا بقیت اللہ العظم شہنشاہ معظم دے ظہور واسطے بھی مل کے باواز بلند صلوات پڑھو ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین علیہ السلام
الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين صلوات. الصلاة والسلام على سیادات اللہ جلیلات طاہرہ زکیہ مکیہ رضیہ مرضیہ مخدومت اللہ جدا وسدی ہائی حسن دی ماں کدا توستے ہیں نہ ماں حسن تے حسین جدا اجڑ گئن ود کیا آیا مظلومت اللہ مغمومت اللہ محرومہ ہے رسام جہان دی دفان تو پہلے. اللہ توڑی ہائے قبول فرماوے. یقیناً صبح دی مجلس شروع ہوئی ہے، تقاضہ بشریت ہے، بندہ تھک پوندا ہے. توڑا بہ بنجنا ہی بہت بڑی عبادت ہے. آغاز مجلس ایک درد بھرا وین پڑھنا چاہنا ہے. رسام جہان دی دفان تو پہلے نہیں اٹھ دی لاش تو بھینے اے نہیں سنیا پچھے قاتل تو میں کرنے نہ لاش دے بین. واہ بھائی واہ مرحبا. بڑے درد آلے ازادار وجرکم اللہ. اللہ توڑی آئے قبول فرماوے. جنہ چپ کر کے سنے آئے توان بھی شامل کرنا چاہنا. اسا کیوں ودے رون دے آئے آئی پابند تھی کے بھائی لاش بھراتے میری امول مسائب سینے آئی آکھ کے اٹھ گئی لاش بھرا تو تیری قسمت بھی روح سائے. واہ بھائی واہ مرحبا جی مرحبا. اجرکم اللہ. اما بعدو فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا علینا للہدا وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَاتَ وَالْأُولَى صلوات. صلی اللہ محمد وآلہ. خالق کائنات تمام باپ دا صفحے ازاد ٹر آیا ایک ایک لمحہ عبادت شمار فرماوے. جڑی اکھاں غریبہ دی غربت چرونین انشاءاللہ کسی اور غم بچ نہ رومن. سید پور آلے ہو خالق کائنات دا بہت بڑا احسان ہے کہ اس اللہ نے اپنی مخلوق دی رہنمائی واسطے ہدایت دا مکمل انتظام فرمایا. اللہ نے ہر دور دے وچ ہادیان برحق بھیجے عالمین دی ہدایت واسطے. اس اللہ نے اتنا سونا نظام ہدایت تشکیل دیتا ہے کہ اس اللہ نے اپنی مخلوق دی ہدایت واسطے رہنمائی واسطے ہر دور دے وچ ہادی برحق بھیجے. اس کریم اللہ نے آدم نو ہادی بنا کے پہلے دنیا چ بھیجا ہے، باقی مخلوق نو بعد چ دنیا چ بھیجس. یعنی اتنا سونا نظام ہدایت اللہ نے تشکیل دیتا ہے
کہ آدم تو لے کے اج تو لے کے قیامت تک کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں دنیا چ موجود ہاں مگر میری ہدایت واسطے کائنات جہادی کوئی نہ. یعنی اللہ نے اتنا سونا نظام ہدایت تشکیل دیتا ہے. چلو میں ایک جملے دا مزید سہارا لینا تاکہ آزادارہ دی سارے دن دی تھکاوٹ دور ہو جاوے. اور مجبوری ہے کہ نصرت خان صاحب نے پہنچنا ہے تو تاں میں ممبر چھوڑنا ہے. ہوں وہ شام تک نہ آمین تو میں شام تک کھڑا ہاں. اس واسطے تو سن میں اوکھا سوکھا برداشت کرنا ہے کیونکہ ہوں مجبوری ہے بانیان مجلس دی بھی میری بھی مجبوری ہے تو جے سمجھو تو تواڈی بھی ہوں مجبوری ہے. جب تک خان صاحب نہیں آونا میں تواڈی خدمت کھڑا ہاں. اس واسطے خاموش ہو کے سنو تامی تواڈی مرضی. جو کوئی تھوڑا جہا تائیدن تھوڑا جہا ساتھ دیندے رہو تو پھر میں مطمئن رہا جو میری گلاں دی سمجھ تمام احباب نو آ رہی ہے. بہت مہربانی جی. خدا تم سلامت رکھے. یا علی یا علی جی بہت مہربانی جی. اللہ تم سلامت رکھے جی. اللہ نے اتنا سونا نظام ہدایت تشکیل دیتا ہے. بڑا خوبصورت جملہ تھوڑے حوالے کرنا چاہنا ہاں. اگر اللہ دی پوری کائنات ختم ہو جائے, اللہ دی پوری کائنات غرق ہو جائے اور اس کائنات دے وچ صرف 2 انسان باقی بچ ونجن تو پھر بھی ہر شیعہ علی دا اے مسمم عقیدہ ہونا چاہیے کہ اس اللہ نے اتنا سونا نظام ہدایت بنایا کہ ان باقی بچنے والے 2 انسانوں میں سے بھی ایک ہدایت لینے والا ہوگا, دوسرا ہدایت دینے والا ہوگا. یا علی یا علی اللہم صلی اللہ محمد وآلہ. یعنی اللہ نے اتنا سونا نظام ہدایت بنایا. 1,24,000 نبی آئے عالمین دی ہدایت واسطے. بعد از سید الانبیاء 12 معصوم امام آئے عالمین دی ہدایت واسطے. قاضی نور اللہ شوستری صاحب قبلہ نے شہید ثالث نے اپنی کتاب مجالس المومنین دے وچ ایک بڑا خوبصورت ایک جملہ لکھی ہے, ایک روایت پوری لکھی ہے. میں چاہنا سید پور دے آزادارہ تک اور روایت ضرور پہنچاواں. انہوں نے ڈھیر ساریاں کتاباں دا حوالہ دے کے یہ پوری روایت لکھی ہے. اردو دے وچ کتاب ہے کیونکہ برا صغیر دے آئے قاضی نور اللہ شوستری صاحب, تو اردو دی کتاب ہے تو اسی جا کے پڑھے آئے. وہ دے جو نا بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے کہ جدہ سردار انبیاء نے سید الانبیاء نے اعلان نبوت کیتا تو اس صرف اعلان نبوت نہیں بلکہ اعلان ختم نبوت آئی. نبی فرمایا میں اللہ دا آخری نبی ہاں, میں تے سلسلہ نبوت ختم ہو گیا, میرے بعد کوئی نبی نہیں آونا. قاضی صاحب نے لکھا ہے کہ جیسے ہی سید الانبیاء نے اعلان ختم نبوت کیتا تو زمین تھر تھرائی, زمین تے لرزہ تاری ہویا. اللہ نے پوچھا زمین کمدی کیوں پئی ہیں؟ زمین نے عرض کی تھی مالک یہ جڑے تیرے انبیاء اور مرسل ہیں یہ تیری اعلیٰ اور عرفہ مخلوق ہیں, یہ تیرے نبی آندے رہن میری پشت چلتے آئیں تو میں زمین فخر تے مان کریں دی آئیں. یہ جڑے آخری نبی آئیں انہوں تا اعلان ختم نبوت کر چھوڑا ہے کہ میرے بعد سلسلہ نبوت ختم ہو گیا ہے. ان نبی جدہ زندگی گزار کے چلے ویسے پھر میں اس سعادت تا محروم رہ ویسا, تیرے نبی میری پشتے چل دیں تو میں زمین فخر تے مان کریں نہیں آ. خالق دی آواز آئی زمین ساکن رہ جتے تھیں رک جا, بے شک میں اللہ نے سلسلہ نبوت ختم کر چھوڑا ہے مگر تیرے نال وعدہ پیا کردہ ہاں انہ دے بعد بھی کچھ ایسیا ہستیاں بھیج ساں جڑیا تمام انبیاء دے کمالات دیا وارث ہو سے. کچھ ایسیا ہستیاں جزاک اللہ جی یا علی انہ دے بعد بھی کچھ ایسیا ہستیاں آسن روح زمین تے جڑے تمام انبیاء دے کمالات اور اوصاف دیا وارث ہو سن. اور یقیناً ادادارہ نو وہ حدیث یاد ہو سی
سید الانبیاء دی ایک بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، جس حدیث نو امام پنجم نے سرکار محمد ابن علی الباقر العلوم علیہ السلام نے اپنی زندگی دے وچ دہرایا ہے، اپنے نانا رسول دی حدیث نو کہ میرے نانا مصطفیٰ فرما گئے من آردا ان ینظر الی آدم فی علمہ و الی نوح فی علمہ و الی موسیٰ فی حیبتہ و الی عیسیٰ فی زہدہ و الی ابراہیم فی خلتہ و الی محمد فی کمالہ فلینظر الی وجہ علی ابن ابی طالب۔ سید الانبیاء نے فرمایا من آرد ان ینظر، مرحبا فرمایا اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ وہ آدم کے علم کو دیکھے، نوح کے علم کو دیکھے، ابراہیم کی خلت کو دیکھے، موسیٰ کی حیبت کو دیکھے، عیسیٰ کی زہد و تقوی کو دیکھے، فلینظر الی وجہ علی ابن ابی طالب۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ وہ آدم سے لے کر محمد تک انبیاء کے کمالات کو دیکھے تو وہ میرے بھائی علی کے چہرے کی زیارت کرے۔ اگر کوئی آدم کے علم کو دیکھنا چاہے، اگر کوئی نوح کے علم کو دیکھنا چاہے، اگر کوئی ابراہیم کی خلت کو دیکھنا چاہے، اگر کوئی موسیٰ کی حیبت کو دیکھنا چاہے، اگر کوئی عیسیٰ کے زہد و تقوی کو دیکھنا چاہے، اگر کوئی محمد عربی کے کمال کو دیکھنا چاہے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهٍ علی ابن ابی طالب، تو وہ میرے بھائی علی کے چہرے کی زیارت کرے۔ اس علاقے والے اٹھے رک کے آتا ہونا، اللہ نے کتنی فضیلت بنائی ہے علی ابن ابی طالب دی، جس علی دے چہرے تے اللہ نے انبیاء دے اتنے کمالات رکھ چھوڑیں، پھر او اللہ ہی جانے جو علی دے پورے وجود اچ انبیاء دے کتنے کمالات ہیں۔ یا علی یا علی، انجنے نے فرمایا علی دے چہرے دی طرف دیکھنا عبادت ہے، انجنے نہیں فرمایا کہ علی دے چہرے دی طرف دیکھنا عبادت۔ 1.25 لاکھ انبیاء دے کمالات اور اوصاف دا وارث علی ابن ابی طالب، جنہوں نے پہلی بات یاد ہے نا کہ زمین نے عرض کی تھی مالک اے تیری اعلیٰ اور عرفہ مخلوق جدہ میری پشت چل دی ہے نبی اور مرسل تو میں زمین فخر تے مان کرینی ہاں، جنہوں پہلی گل یاد ہے اس نے اگلی بات دا بڑا لطف لینا ہے۔ قاضی صاحب نے پوری روایت باقاعدہ لکھی ہے کہ جدہ علی امیر المومنین اس زمین تے چل دے ہیں نا، نجف دوالی حسن دبابا جدہ زمین تے چل دے ہیں نا، جتھو والی ولایت پیر چاوے نا، زمین دے ذرے ذرے جو آواز آندی ہے امام مثلی علی ابن ابی طالب یمشی علی ظہری، زمین آتی گئی کون ہے مجھ جیسا، میری پشت پہ تو علی چلتا ہے، کون ہے مجھ جیسا یا علی یا مام مثلی علی ابن ابی طالب یمشی علی ظہری، کون ہے مجھ جیسا میری پشت پہ تو علی چلتا ہے۔ 1,24,000 نبی آئے عالمین دی ہدایت واسطے، بعد از سید الانبیاء 12 معصوم امام آئے عالمین دی ہدایت واسطے۔ اس ہادی برحق دا تھوڑی دیر تذکرہ کرنا چاہنا، جنہ دا نام علی ہے، لقب زین العابدین ہے، کیونکہ ایام سجادیہ جاری ہیں، یقیناً مصائب خان صاحب تشریف لیا سنو مصائب سید سجاد دا شہادت یقیناً پڑھ سن۔ میں صرف مجلس دی تکمیل واسطے اور سید سجاد دی مجلس تے تھوڑا جیا حصہ اپنا شامل کرن واسطے میں 2-4 گزارشات انہاں دی فضیلت بیان کرنا چاہنا، جنہاں دے بارے سید الانبیاء خود فرما گئے، سید الانبیاء سردار انبیاء فرما گئے۔ ایک دن حسین اپنے نانا دے زانو تے بیٹھے ہیں اور سید الانبیاء نے فرمایا کہ جڑا میرا بیٹا ہے حسین، اس نو اللہ ایک ایسا پوتر عطا کرسی جس دا نام علی ہو سی، لقب زین العابدین ہو سی، اور بروز قیامت ایک ندا بلند ہو سی، آئینہ آئینہ زین العابدین، تو اس وقت اسی حسین دا فرزند ہو سی جڑا لبیک اللہم لبیک دی صدا بلند کر کے اکسی مالک اللہ و زین العابدین میں حاضر رہا، جنہ دا نام علی ہے، لقب زین العابدین ہے، لقب سید الساجدین ہے۔ ایک میرے مولا دا لقب ہے ابن الخیرتین، ابن الخیرتین، یہ دا مطلب ہے 2 بہترین خاندانوں کا فرزند، 2 بہترین قبیلوں کا خاندانوں کا فرزند،
اور سید الانبیاء دی ایک حدیث بھی موجود ہے کہ عرب دا بہترین قبیلہ ہے قریش، عجم دا بہترین قبیلہ ہے فارس، کیونکہ سید سجاد دے نانکے اجمی ہیں فارسی ہیں، یزدجرد بادشاہ دا تعلق ایران دے نال ہے، سید سجاد دی پاک اماں دا تعلق ایران دے نال ہے، کیونکہ فارسی خاتون۔ اور ایک بات بڑی ضروری سمجھنا، یہ جڑے فارسی ہیں اے آتش پرست ہیں، لوگا دا خیال ہے کہ جناب سلیمان محمدی جڑے پہلے سلیمان فارسی ہیں، اور سید الانبیاء نے فرمایا ہے کہ اب اس کو فارسی نہ کہنا، اب یہ سلیمان محمدی بن گیا ہے، جنہے بارے نبی فرمایا سلیمان و منا اہل البیت، یہ سلیمان میری اہل بیت میں سے ہے۔ لوگا دا خیال ہے کیونکہ فارس قبیلہ آتش پرست آئی، تو اس واسطے سید سجاد دی پاک اماں بھی آتش پرست، جناب سلیمان محمدی دے بارے بھی لوگا کہ اب یہ بھی پہلے آتش پرست آئے، سید سجاد دی پاک اماں بھی پہلے آتش پرست آئے۔ میں کیمرے دے سامنے مائک تے کھڑ کے پوری ذمہ داری نال عرض کر کے جا رہا ہاں، یاد رکھیا ہے کہ سلیمان محمدی نے بھی ایک لمحے واسطے آگ دی پوجا نہیں کی تھی، اور سید سجاد دی پاک اماں نے بھی ایک لمحے واسطے آگ دی پوجا نہیں کی تھی۔ اور یہ دی وجہ کیا ہے؟ جس نو نبی نے منا اہل البیت دی سند عطا فرمائی، اے ممکن ہی نہیں کہ او سلیمان ایک لمحے واسطے آگ دی پوجا کرے، اور جس بی بی نے بطن اطہرہی چو حجت خدا دنیا تے آوڑ آلی آئی، اے ہو ہی نہیں سکتا کہ اس بی بی نے ایک لمحے واسطے آگ دی پوجا کیتی ہوئے۔ جناب سلیمان محمدی بھی مواحد ہیں، توحید پرست ہیں، سید سجاد دی پاک اماں بھی بہت بڑی مواحدہ ہیں، توحید پرست ہیں، دو بہترین خاندانوں کا فرزند۔ کیوں آکھا گیا ہے؟ یہ دی وجہ یہ ہے کہ سید سجاد دا نانا ہے عجم دا بادشاہ، سید سجاد دا دادا ہے عرب دا بادشاہ، سید سجاد دا نانا ہے عجم دا بادشاہ، سید سجاد دا دادا ہے عرب دا بادشاہ۔ او پچھلے بیٹھے جوان بزرگ تک میں صرف دیکھنا چاہتا ہے کہ سیٹ پر دے ازادار کتنے توجہ نال میں سماعت فرما رہے ہیں۔ منزل اس تو بلند ہے جس دا نانا ہوئے عجم دا بادشاہ، جس دا دادا ہوئے پوری کائنات دا بادشاہ، اس نو علی ابن الحسین آتے، اس نو سید سجاد آتے۔ یا علیہ، دو بہترین خاندانوں کا فرزند علی ابن الحسین اور زین العابدین سید الساجدین۔ او القابات نے علی ابن الحسین دے کہ لوگا غور کدی نہیں کیتا کہ کتنی بڑی فضیلت محفوظ ہے، بند ہے ان القابات دے وچ۔ اللہ نے قرآن دے وچ انبیاء واسطے لفظ عابدین استعمال کیتا ہے، اللہ نے قرآن دے وچ ملائکہ واسطے لفظ ساجدین استعمال کیتا ہے۔ ہون پتہ چل سی کہ زین العابدین اور سید الساجدین کتنی بڑی فضیلت، کتنے بڑے القابات توڑے اور میرے چوتھے امام دے سید پور آلے ہو جڑا صفحے انبیاء دے وچ آوے تے 1.25 انبیاء دی عبادت دا زین نظر آوے، اس نو علی ابن الحسین آتے۔ 1.25 انبیاء دی عبادت دا زین نظر آوے، اس نو علی ابن الحسین آتے، جڑا صفحے ملائکہ چاوے اور سجدہ کرن آلیاں دا سردار نظر آوے، اس نو سید الساجدین آتے۔ اور سید الساجدین لقب عمر دا راز ہے کہ ایک چھوٹی تو چھوٹی نعمت ملن تے سید سجاد اللہ دا شکر نوافل ادا کر کے کر دے ہیں، اور سجدہ شکر اتنا طولانی کر دے ہیں، چھوٹی تو چھوٹی نعمت۔ اور عبادت دا معیار ہے کہ 1000 رکعت یومیہ ادا کر دے ہیں، 500 خرمہ دے درخت ہیں، ہر درخت دے نال زین العابدین روزانہ 2 رکعت نماز پڑھ دے ہیں، 1000 رکعت یومی۔ کسی بندے کہ مولا بڑی عبادت کر دے ہو، امام فرمائے باکر بچڑا ونج میرے دادا علی دا اس صحیفہ اٹھا کے لیا جس صحیفے دے وچ میرے دادا علی دی عبادت محفوظ ہے، بندے درجے تحریر ہے، اور اس بندے نے دکھا بھامے میں جیڑا عبادت گزار ہاں میرا دادا علی مجھ سے بھی بڑا عبادت گزار تھا۔ اور عبادت دے معیار آئی فرزند زہرا دا، فرزند سیدہ دا عبادت دے معیار آئی
کہ ایک دن گھر دے وچ اللہ دی عبادت وچ مصروف ہیں، زین العابدین دے سجدے تلانی ہوئے گھر دے وچ، جو بازار مدینہ دے وچ ایک شور بلند ہویا جو سید سجاد دا فرزند کنویں وچ گر گئے، پوری ذمہ داری نال عرض پہ کرتا، ایک جمع غفیر کنویں دے ارد گرد ایک مجمع لگ گیا لوگا دا، سید سجاد اللہ دی عبادت دے وچ مصروف ہیں۔ جب عبادت مکمل ہوئی مولا دے حرم کول آئے، انہاں تے فرمایا تساں سنیا نہیں باہر بازار تے شور مچے ہو جائے جو ساڈا بیٹا کنویں دے وچ گر گیا۔ امام فرمایا گھبراؤ نہیں، میں منج کے بیٹے نو لے آنا۔ کیسا معیار عبادت ہے سید سجاد دا۔ جب کنویں دے کنارے آئے ایک جمع غفیر آئی، لوگا رستہ رٹا امام کنارے تے، امام نے پانی والے پاسے رٹا اور فرمایا اے پانی میں حجت خدا ہو کے پیادا اتنا بلند ہوا کہ کنویں دے کنارے دے برابر آ جا۔ سید سجاد دے لفظ مکے تے مدینے دے لوگا رٹھا، پانی اتنا بلند ہو جائے جو کنارے دے برابر پانی آ گیا۔ پھر لوگا اے بھی ڈٹھے جو علی ابن الحسین دا بیٹا پانی دے اندر نہیں بلکہ پانی دے اٹھے بیٹھے ہیں۔ امام نے بیٹے دا ہاتھ پکڑیا لے کے ٹر پہ، چند قدم ٹرے پچھو لوگ دوڑ پہ، انہوں نے کہا مولا کمال ہو گیا، اسی اتنے پریشان آسے اداس آسے جو تھوڑا بیٹا کنویں گر گیا، تھوڑے چہرے تے کوئی اضطراب نہیں، کوئی پریشانی نہیں، تسی آئے ہو پانی نو حکم دیتا نے پانی کنارے تے آ گیا، بیٹے نو لے کے جا رہے ہو، مولا تسی اداس پریشان نہیں ہوئے۔ کیا خوبصورت جواب تھوڑے اور میرے چوتھے امام نے دیتا۔ علی ابن الحسین نے فرمایا میں کیوں پریشان یا اداس ہو وہاں، میں یقین ہے اس اللہ تے عادل ذات ہے اللہ دی، میں جدہ میرا بیٹا کنویں وچ گری ہے اس وقت میں اللہ دی عبادت وچ مصروف آئے، میں نے اس ذات تے اتنا یقین ہاں جدہ میں سجاد نے ان دی عبادت وچ خیانت نہیں کی تھی، او اللہ میری امانت وچ خیانت کیویں کر سکدا ہے۔ جدہ میں زین العابدین نے ان دی عبادت وچ خیانت نہیں کی، یعنی عبادت دا یہ معیار ہے سید سجاد۔ اور پھر علی ابن الحسین کیونکہ ہادی برحق دی ایک ذمہ داری ہے لوگا دی ہدایت کرنا، لوگا تک اللہ دا دین پہنچاونا، اور جڑا علی ابن الحسین دا دور امامت آئی ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے احباب تشریف فرماؤ، عصر عاشور تو لے کے 61 ہجری تو لے کے 5 محرم 95 ہجری تک یہ 34 سالہ دور امامت ہے زین العابدین مولا دا۔ یہ جڑا دور امامت ہے سید سجاد دا، یہ او دور آئی جس دور دے وچ بنو امیہ دا اقتدار عروج تے آئی، یعنی ایک تو ایک ظالم حکمران تخت نشین ہو رہا ہے، ایک تو ایک فاسق فاجر حکمران تخت نشین ہو رہا ہے، اور ان حالات دے وچ علی ابن الحسین واسطے بڑا مشکل ہے لوگا تک دین خداوندی پہنچاونا، لوگا دی ہدایت کرنا۔ تو اس کڑے دور دے وچ ان مشکل حالات دے وچ زین العابدین مولا نے ایک مؤثر ترین ذریعہ اختیار کیتا لوگا تک دین پہنچاون دا، لوگا دی ہدایت واسطے ایک مؤثر ترین ذریعہ سید سجاد نے اختیار کیتا۔ اس مؤثر ترین ذریعہ نو مناجات سید سجاد آتے ہیں، یعنی دعاواں دے ذریعے علی ابن الحسین نے لوگا دی رہنمائی فرمائی۔ توجہ ہے نا تمام احباب، اور وہ دعاواں صحیفہ سجادیہ دی صورت دے وچ موجود ہیں۔ صحیفہ کاملہ و کتاب جس دے وچ علی ابن الحسین دی مناجات اور دعاواں موجود ہیں، اور یہ صحیفہ کاملہ ہے جہدے پر مفتی جعفر حسین نے جڑا اردو ترجمہ کیتا ہے اس دا صحیفہ کاملہ دا، دے وچ انہیں ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے۔ انہیں برادران اہل سنت ایک امام گزرے نے، امام غزالی، نام سنے ہو سی تو سارے ہاں، انہیں لکھا ہے کہ امام غزالی نے باقاعدہ عبارت تحریر ہے کہ امام غزالی نے فرمایا کہ یہ جو سید سجاد کی مناجات کا مجموعہ صحیفہ سجادیہ ہے، صحیفہ سجادیہ کو پڑھنے کے بعد میں اس نتیجہ پہ پہنچا ہوں کہ یہ صرف صحیفہ سجادیہ نہیں ہے بلکہ یہ تو زبور آل محمد ہے، یہ انجیل اہل بیت ہے،
زبور اے آل محمد ہے۔ اور پھر مفتی صاحب نے اپنی کتاب دے وچ باقاعدہ تبصرہ تحریر فرمایا ہے، جامعۃ الازہر یونیورسٹی دے پروفیسرز نے جڑا صحیفہ کاملہ تے اور نہج البلاغہ تے اپنا تبصرہ پیش کیتا ہے، وہ تبصرہ باقاعدہ مفتی صاحب نے اپنی اس اردو ترجمے دے وچ تحریر فرمایا ہے۔ جامعۃ الازہر، اگر کوئی سنی بھائی بیٹھے تو ضرور تائید کرسی، جامعۃ الازہر یونیورسٹی دیوبند مسلک دا مرکز ہے، مصر دے وچ بھائی جان موجود ہے، دیوبند مسلک دا مرکز ہے جامعۃ الازہر یونیورسٹی۔ اتھو دے پروفیسر شیخ تنتاوی جوہری اور ایک مفتی اعظم نے محمد عبدہ جنہوں نے دایار مصر نے مفتی اعظم دا لقب دیتا ہے، انہاں تبصرہ کیتا ہے نہج البلاغہ تے اور صحیفہ کاملہ تے۔ وہ آدھے کہ سی حیران ہاں اسا علی ابن ابی طالب دے خطبات، مکتوبات اور کلمات پر مشتمل نہج البلاغہ کو پڑھا۔ شیخ تنتاوی جوہری آدھے صرف پڑھیا نہیں بلکہ علی امیر المومنین دے خطبات تے بڑی تحقیق کی تھی، ریسرچ کی تھی، اور وہ آدھے نزی اس نتیجے تے پہنچے ہیں کہ اگر امت اسلامیہ کے پاس، توجہ نال جملہ سنائے، شیخ تنتاوی جوہری پہ آدھے مصر دی سرزمین تے، کہ اگر مسلمانوں کے پاس، اگر امت اسلامیہ کے پاس یہ علی کے خطبات، مکتوبات اور کلمات پر مشتمل نہج البلاغہ نہ ہوتی تو ان مسلمانوں کو کون بتاتا کہ اس اللہ سے بات کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یا علی یا علی یا علی یا علی، ان مسلمانوں کو کون بتاتا کہ اس اللہ سے بات کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگے شیخ تنتاوی جوہری یاد ہے کہ جدا اسا نہج البلاغہ تے جے ساڑی تحقیق جاری ہائی، جو ساڑے سامنے سید سجاد دیاں دعاواں اور مناجات دا مجموعہ صحیفہ سجادیہ ساڑے سامنے آئی، وہ دن اسا سید سجاد دیاں دعاواں پڑھ کے حیران رہ گئے ہاں، اور اسی اس نتیجے تے پہنچے ہیں کہ اگر علی ابن الحسین کی دعاؤں اور مناجات کا مجموعہ یہ صحیفہ کاملہ امت اسلامیہ کے پاس نہ ہوتی تو ان مسلمانوں کو کون بتاتا کہ اس اللہ سے کچھ مانگنے کا سلیقہ کیا ہے؟ یہ زین العابدین کی دعاؤں نے بتلایا ہے کہ اللہ کو منگن دا انداز کیا ہونا چاہیے، اللہ کو منگن دا سلیقہ کیا ہونا چاہیے۔ صحیفہ کاملہ دے جڑے ابتدائی ابواب ہیں، 4-5 ابواب، وہ بڑے اہم ہیں۔ دعا دی اہمیت دے حوالے نہ، دعا دی قبولیت دے اسباب کیا ہے، اگر دعا قبول نہیں ہو رہی تو او دی وجوہات کیا ہے۔ بھائی اور اندی ہمشیرہ بیمار ہیں، سید سجاد دا صدقہ اللہ انہوں نے صحت کاملہ و عاجلہ اور طول عمر عطا فرماوے، اور جتنے مریض ہیں خالق کائنات آل محمد صدقہ صحت کاملہ و عاجلہ اور طول عمر عطا فرماوے۔ تو دعا دی قبولیت دے اسباب کیا ہیں، دعا اگر قبول نہیں ہو رہی تو او دی وجوہات کیا ہیں، آداب دعا کیا ہیں۔ یہ 5-6 پہلے ابواب صحیفہ کاملہ دے بہت اہم نے، اور دعا دی اہمیت تے سید سجاد نے اتنا زور دیتا ہے کہ کسی بندے نے پوچھیا مولا ساڑھا یہ بھی عقیدہ ہے، ایمان ہے، یقین ہے کہ جو ساڑھے مقدر ہے وہ لکھ دیتا گیا ہے، جو ساڑھی قسمت ہے وہ لکھ دیتا گیا ہے، تو پھر مولا سے یہ دعا کیوں منگنے آئے؟ دعا منگن دی وجہ کیا ہے؟ تو علی ابن الحسین نے فرمایا اے بندہ خدا، یہ دعا منگی اس واسطے ویندی ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ نے تیرے مقدر لکھیا بھی اے ہوئے میرا بندہ جو تو منگ سے میں اللہ عطا کر سا۔ ہو سکتا ہے دعا منگ، اس واسطے دعا ضروری، اور دعا اتنی ضروری ہے، یاد رکھے سید پورا لے ہو، اتنی ضروری دعا ہے کہ اگر نماز کے بعد بندہ دعا نہ منگے اللہ شدید غضبناک ہوتا ہے، اور اللہ دک تکبر کیتا ہی اس پڑھی ہوئی نماز تے، کیا میں اللہ تیرے سجدے ادا محتاج ہاں؟ سجدہ جو میں نے کیتا ہے یا مت میری بارگاہ دے وچ دست دعا بلند کیوں نہ کیتے؟ اور دعا قرب الہی دا بہت بڑا سبب ہے، قرب الہی دا بہت بڑا سبب۔ اور یاد رکھے جیڑی دعا منگی جائے، جیڑی ہون اگلی گفتگو ہے ساری یاد کر کے اٹھینا، دعا جیڑی منگی جائے اور دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے، اگر دعا قبول نہیں ہو رہی
تو یہ مطلب یہ نہیں کہ دعا رد ہو گئی ہے. اگر دعا قبول نہیں ہوئی تو دعا رد بھی نہیں ہوتی. معصوم تو بندے پوچھے، میں اپنے کولو نہیں پیا تھا، معصوم تو بندے پوچھے جو اللہ دا وعدہ ہے قرآن دے وچ ادعونی استجب لکم، تسی میں پکارو میرے کول منگو میں اللہ عطا کرا. مولا اللہ تا وعدے دی خلاف ورزی کردہ نہیں، او دا وعدہ مخلوق دے نال میری مخلوق میرے کول منگے تو میں اللہ عطا کرا. مگر مولا میں کئی باری دعا منگی ہے، میری دعا تو قبول نہیں ہوئی. چھویں حجت نے فرمایا اگر تیری دعا قبول نہیں ہوئی تو یہ مطلب یہ بھی نہیں جو تیری دعا رد ہو گئی ہے. امام فرمایا اگر دعا قبول نہیں ہو رہی تو وہ دیر ہے اندھیر نہیں. دعا دی قبولیت تاخیر ہو سکتی ہے، اور اس تاخیر دی وجوہات بھی امام نے بیان فرمائی. اور امام نے سب تو بڑی وجہ یہ بیان فرمائی کہ جڑا بندہ دعا منگدا ہے وہ اپنی معرفت دے مطابق منگدا ہے، اپنے مزاج دے مطابق منگدا ہے، جو وہ سمجھدا ہے کہ آئے میرے واسطے بہتر ہے وہ منگدا ہے. مگر اللہ اپنے بندے نال 70 ماواں تو زیادہ پیار کردا ہے. اللہ زیادہ بہتر جاندا ہے کہ میری مخلوق واسطے کیڑی چیز بہتر ہے کیڑی چیز بہتر نہیں ہے. بندہ اپنی مزاج دے مطابق منگدا ہے، اللہ او عطا کردا ہے جڑا او دے بندے واسطے مفید ہوئے. مگر پھر بھی دعا اللہ رد نہیں. جڑی جائز حاجت بارگاہ رب العزت دے وچ پیش کیتی ونجے اللہ پھر بھی وہ حاجت رد نہیں کرے گا. میں ذمہ داری نال عرض کر کے جا رہی، اللہ دعا قبول کرتا ہے پھر بھی حاجت دعا رد نہیں کرتا. معصوم نے فرمایا آج نہیں دعا قبول ہوئی تو کل ہو، ویسے تیری زندگی اچ نہیں ہوئی تیری آمن والی نسل دے دعا قبول ہو. ویسے معصوم نے فرمایا اگر تیری آمن والی نسل اچ بھی دعا قبول نہیں ہوئی، دنیا تے اگر تیری دعا قبول نہیں ہوئی پھر بھی اللہ تیری دعا رد نہیں کرتا. جیڑی دعا دنیا تے قبول نہیں ہوئی اس نو اللہ اپنے کو ذخیرہ کر لیندا ہے، اور بروز قیامت بندے دی منگی ہوئی دنیا تے دعا دا اجر اللہ بروز قیامت عطا کر سی. تواڈے اور میرے صادق امام نے فرمایا کہ اللہ بروز قیامت دنیا تے منگی ہوئی دعا دا اجر جیڑی دنیا تے دعا قبول نہ ہوئی اسی اس دعا دا اجر اللہ بروز قیامت اپنے بندیاں نو عطا کرے سی. جدا بندہ دنیا تے منگی ہوئی دعا دا اجر بروز قیامت حاصل کر سی اس ویلے بندہ ہاتھ افسوس دے ملے سی اور آکسی کاش میری دنیا تے کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوئے. ہاں میری ہر دعا دا اجر اللہ میں نے آج بروز قیامت دے چھوڑے. یا علی یا علی. مگر اے معصوم نے فرمایا اللہ دعا اگر قبول نہیں کر رہا تو دعا رد بھی نہیں ہوندی. اور ساڑھے کل باقاعدہ دلیل ہے بعد از شہادت مظلوم کربلا شہادت عظمی دے عوض اللہ نے فرزند زہران اترائے منصب عطا فرمائے. ساریاں گلہ توڑیاں سنی ہوئیاں ساریاں گلہ توڑیاں پڑھی ہوئیاں. اللہ نے ترائے منصب فرزند زہران عطا فرمائے. وہ دے وچ ایک منصب ہے کہ قبہ روضہ شبیر تلے کھڑ کے جیڑی دعا منگی جائے اللہ وہ دعا قبول کرتا ہے. انجھے بات ہے یا نہیں؟ توڑے اس بات تے کوئی نہیں ایمان یقین ہے نا؟ جیڑے روضہ شبیر کو قبہ روضہ شبیر تلے کھڑ کے جیڑی دعا منگی جائے وہ دعا قبول ہوندی. اور دوسرا کعبے نو پہلی نظر ویکھن نال ویدھیں ہی کعبے نو جیڑی دعا منگی جائے اللہ دعا قبول کرتا ہے. میں کہنا بندے کو سنے ہیں جی کربلا گئے ہیں دعا منگی ہے مگر دعا قبول نہیں ہوئی. بھائی اگر قبول نہیں ہوئی تو دعا رد بھی نہیں ہوئی. دعا ضرور قبول ہو سی. اتھے نہ قبول ہوئی تو اللہ اس دا آجر بروز قیامت دے سی. اور پھر آداب دعا دے وچ بڑا ضروری ہے. آداب دعا دے وچ کدے کہنا بھائی ہوری مائک ساؤنڈ والے ہاں جی وہ بھی ریسٹ کرن چلے گئے. اچھا چل سلامت ہو. سارا دن بیچارے بہ بہ کے تھک پائے. صلوات بابا سے بلند پڑھنا. آداب دعا دے وچ ضروری ہے اور بھی امیر المومنین دا فرمان ہے. مفتی صاحب نے لکھا ہے صحیفہ سجادیہ دے وچ. امیر المومنین نے فرمایا کہ جب بھی دعا منگو اپنی دعا دا آغاز محمد و آل محمد درود پڑھ کے کرو. دعا دا آغاز درود پڑھ کے کرو. دعا دا اختتام بھی
درود تے کرو، اول و آخر درود بھیجو محمد و آل محمد نے، درمیان دے وچ اپنی حاجت پیش کرو۔ معصوم نے فرمایا دی وجہ کیا ہے؟ ایک تا قبولیت دعا دا بہت بڑا سبب ہے اے محمد و آل محمد درود پڑھنا۔ اے درود دی بڑی برکات، انہیں بڑی برکات، اے جڑے آپ سال 2 سال پہلے 12 روزہ جنگ ہوئی ہے نا ایران تے اسرائیل دی، اللہ اسرائیل نو نیست و نابود فرماوے، ملک ایران دی خدا مدد و نصرت فرماوے۔ اے جڑی 12 روزہ جنگ ہوئی ہے نا تے ایران نے فتح پائی آئی، اس وقت میں بڑا یاد ہے پچھلا محرم جڑا 2005 والا محرم آئی، اس محرم تو چند دن پہلے وحید خراسانی صاحب گرینڈ آیت اللہ مجتہد اعظم ایران دی سرزمین تے 105-6 سال انہاں دی عمر اجا بھی زندہ موجود ہیں۔ وحید خراسانی نے باقاعدہ اپنی سٹیٹمنٹ جاری کیتی آئی کہ اے جڑی فتح 12 روزہ جنگ دے وچ ملک ایران نے فتح پائی ہے، اس فتح دا سب تو بڑا سبب یہ ہے جو ایرانی فوج پاسداران انقلاب ادھر جنگ میں مصروف تھے، ادھر پوری ایرانی قوم محمد و آل محمد پہ درود بھیج رہی تھی، ادھر پوری قوم درود پڑھ رہی تھی اور ادھر ایران کی فوج جنگ میں مصروف تھی۔ یہ درود دی برکات ہیں، درود دی برکات کہ اللہ نے ملک ایران ادھو بھی فتح دیتی اور انشاءاللہ ہن بھی ملک ایران فتح یاب ہو سی۔ خدا دشمن نو نیست و نابود فرماوے آل محمد دا صدقہ۔ امیر المومنین نے فرمایا اپنی دعا دا آغاز محمد و آل محمد درود پڑھ کے کرو، اپنی دعا دا اختتام بھی محمد و آل محمد درود پڑھ کے کرو۔ اور پھر امیر المومنین نے باقاعدہ وضاحت فرمائی ہے، فرمائے جڑا درود ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اے درود بھی ایک دعا ہے، درود بھی ایسی دعا منگ دیں اللہ محمد و آل محمد اپنی رحمتہ نازل فرما۔ امیر المومنین نے فرمایا جدہ پہلے درود پڑھ سے پھر اپنی حاجت بارگاہ رب العزت دے وچ پیش کر سے، فرمایا میرا اللہ اس تو بلند تر ہے، میرا اللہ اس تو بلند و بالا ہے کہ او دی بارگاہ دے وچ ایک وقت 2 حاجتہ پیش کیتیاں ونجن اور وہ ایک حاجت قبول کرے مگر دوسری حاجت قبول نہ کرے۔ فرمایا میرا اللہ عادل ہے، جتھے اس نے درود علی حاجت قبول کرنی ہے اور درود علی دعا اللہ نے قبول کرنی ہی کرنی ہے، جتھے درود علی دعا اللہ قبول کرسی اٹھائی محمد و آل محمد دا صدقہ اللہ تیری حاجت بھی قبول کر لے سی۔ اس واسطے فرمایا جدہ بھی دعا منگو بارگاہ رب العزت دے اپنی دعا دا آغاز درود تو کرو، اور اے آداب دعا دے وچ شامل ہے کہ اس اللہ دی حمد بیان کرو، پھر اپنی حاجت پیش کرو۔ اگر گناہ مدی مغفرت طلب کر رہے ہو، ایک وضاحت بڑی ضروری ہے، وہ دے بعد میں مصائب شروع کرنا ہاں، اب بس آخری بات کر کے تو تھوڑی زحمت تمام کرنا، ایک بات بڑی ضروری ہو کرنا چاہنا ہاں، ایک وضاحت بڑی ضروری ہے کہ سید سجاد دی جڑی دعاواں نے صحیفہ کاملہ دے وچ، اور تسی جا کے پڑھ سو تو ڈھیر ساری دعاواں علی ابن الحسین دیاں، مکارم اخلاق تے، معیشت تے، آج بجلی چمک دیئے گرج دیئے اس دے اتے دعائے، اور بھی ڈھیر سارے مختلف ہفتے دے دینہ دے انہوں نے دعاواں نے علیحدہ علیحدہ ماہ سیام دی آمد دی دعا علیحدہ ہے، ودا دی دعا علیحدہ ہے، یعنی مختلف دعاواں سید سجاد دیاں اور صحیفہ کاملہ دے وچ موجود ہیں۔ تو کچھ دعاواں ایسی ہیں جہدے وچ تواڈا اور میرے چوتھے امام اللہ کولو گناہاں دی مغفرت طلب کر رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں اور اللہ دی بارگاہ دے وچ گناہاں دی مغفرت طلب پہ کر دیں۔ پھر کچھ لوگوں نے اعتراض اٹھایا، سوال اٹھایا، انہاں کہ جڑا ہے بھی معصوم حجت خدا ہے، دور دور تک غلطی دا کوئی امکان ہی نہیں ہے، ایک کی میں ہو سکتا ہے جو زین العابدین گناہ مندہ اقرار کر رہے ہیں میرا اللہ گناہ گار بندہ خطاکار بندہ، پھر گڑ گڑا کے اللہ کو گناہ مندی معافی طلب کر رہے ہیں۔ ذیشان حیدر جوادی صاحب نے نقوش عصمت دے وچ ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے یہ جو معصوم کی دعا ہوتی ہے یہ در سے معرفت ہوتی ہے۔ بھائی جان جڑے معصوم دعا منگ دیں نا، معصوم دی دعا دے ذریعے سن درس دے رہے ہیں، اور یہی تو بات شیخ جامعۃ الازہر یونیورسٹی دے پروفیسر نے تسلیم کیتی ہے کہ سید سجاد یہ دعاواں ہی تسان دس ہے جو صلی اللہ کچھ منگن دا طریقہ کیا ہے، سلیقہ کیا ہے، یعنی معصوم کی دعا
یہ در سے معرفت ہوتی ہے، اور غیر معصوم کی دعا یہ نتیجہ معرفت ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، معصوم دعا منگ کے سن درس دیتا ہے، نہیں تک کائنات دی بقا واسطے وجود امام ہی کافی ہے۔ یعنی امام دے وجود دی برکات اتنی ہے کہ کائنات اپنی جگہ تے قائم ہے۔ آج زمین فصلہ اگا رہی ہے، میں پوری ذمہ داری نال عرض پہ کرنا، آج زمین فصلہ اگا رہی ہے، اے وقت دے امام دے وجود دا صدقہ۔ آسمان تو بارش نازل ہوندی ہے، اے امام دے وجود دی برکات دا صدقہ۔ ماشاءاللہ نمازی سارے تشریف فرماؤ، تو سے یقیناً جمعہ بھی پڑھ دے اس نماز جمعہ تو پہلے جڑا خطیب خطبہ پڑھ دے اس خطبے نو غور نال سنیا کرو۔ اس خطبے دے وچ ایک بہت خوبصورت جملہ ہے وقت دے امام دی فضیلت دا۔ خطیب پڑھدا کھڑا ہوندا ہے، وابے یمنہ ہی روزے کل ورا وابے وجود ہی سبت الارض والسماء، آدھا ہے اللہ دی پوری کائنات رزق کھا رہی ہے تو بھی وقت دے امام دا صدقہ، زمین اور آسمان اپنی جگہ تے قائم ہیں تو بھی وقت دے امام دا صدقہ۔ یعنی امام دے وجود دی برکت ہی کافی ہے کائنات دی بقا واسطے۔ اور اگر امام دعا منگ رہی ہے تو وہ در سے معرفت ہے امام دی دعا۔ اپنے مومنین نو، اپنی امت نو، اپنی ریت نو امام دعا منگ کے درس دے رہے ہیں کہ اس اللہ کو کچھ منگن دا سلیقہ کیا ہے، اس اللہ کو کچھ منگن دا انداز کیا ہونا چاہیے۔ تو اس واسطے دعا اللہ رشتہ ربط اللہ نال ضرور قائم کرو، کیونکہ دعا قرب الہی دا بہت بڑا سبب ہے، بہت بڑا سبب ہے اللہ دا قرب حاصل کرنا، اور پھر تکبر اور فخر تو بچن دا بہت بڑا سبب ہے یہ دعا جڑی اسا اللہ دی بارگاہ وچ کردے ہیں۔ میں مثال دے دینا، کوئی بندے کے نواں کم شروع کردا ہے، نالو اللہ دی بارگاہ وچ دعا کردا ہے، مالک میں سرخرو فرماویں، میں کامیاب کرے۔ ہن جد اپنے مقصد پورا ہوندا ہے، مقصد دا پورا ہوندا ہے تو پھر تکبر تو بچ ویسے سچیت سی، اگر باضمیر ہویا نا تو سچیت سی آکسی نہیں یہ میری اہلیت تو اتنی ہائی نہیں، یہ میری صلاحیتہ دا نتیجہ نہیں، بلکہ جڑی دعا منگدا رہیا نا ایک لطف پروردگار ہو جائے جو میں اپنے مقصد کامیاب ہو گیا۔ اے اللہ دی مدد شامل حال ہوئی ہے کہ میں اپنے مقصد دے وچ کامیاب ہو گیا۔ اللہ نے عظیم ہادی، اللہ نے عظیم راہبر عطا فرمائیں۔ کوشش کریے اس دین دی قدر کریے جس دین بچاون واسطے رول گئین علی و بطول دیاں پردہ دار تھیاں۔ اللہ توڑی ہائے قبول فرماوے۔ تقریباً 40 منٹ تو زیادہ ہو گیا میں پڑھ دیاں، مزید میں ادھا گھنٹہ اور توڑی خدمت کھڑا، ممکن ہے میں 10 یا 1 گھنٹے دے اندر خان صاحب پہنچا سن۔ میں کوشش کردا مسائب زیادہ توڑے تک پہنچاواں، انہاں دا انتظار بھی ہو جاوے، توڑے تک مسائب دے بھی جملے پہنچ منجین۔ کوشش کیتی کرو، ہر مجلس اکثر آت ہونا فضائل جی میں مرضی آوے بندہ سن لوے، وقت گزر ویندا ہے، مگر غریبہ دا مسائب ہمیشہ غریب بن کے سنیا کرو، مت کوئی بندہ سمجھے جو میں علاقے دا نواب ہاں۔ اکثر آت ہونا حسین تو وڈا نواب کائنات اچ کوئی نہیں، ایڈا وڈا نواب ہے حسین جے دے کپڑے جنت چوان دے آئیں، ایڈا وڈا نواب ہے حسین جن دے کھانے جنت چوان دے آئیں، تے جدہ یہ نواب اجڑائی دا محرم دی دیگر اندہ اپنا کفن کوئی نہ، اندی بھین دی چادر کوئی نہ۔ اللہ اکبر۔ یہ تو او غریب ہے جس نو ساری کائنات رنی، زمین رنی، آسمان رننا۔ میں آپ گناہگار اکھاں نال پڑھائے کہ کربلا دے بعد کئی مہینیاں تک دن دی روشنی دے وچ نا لوگ کپڑے رکھا نا دن دی روشنی دے وچ، تھوڑی دیر بعد مجھ ویکھے نا تو تے خون دے چھینٹے ہوندے آئیں، کیوں جو آسمان رن نہیں غریب نو، آسمان رن نہیں علی اکبر دے تسے بابے نو، زمین رنیے، کائنات رنیے، اسی کیوں نہ رویے اس غریب نو۔ مرحبا، اللہ توڑی ہائے قبول فرماوے۔ 4 بھیڑاں اپنے اپنے بھراواں دیاں لاشاں تے آئیاں، 4 بھیڑاں اپنے اپنے، میں بڑے آرام نال تحمل نال تاکہ خان صاحب دا بھی انتظار ہو جاوے، یقیناً تو سارے انہوں بھی انہوں دی انتظار ہے، سارا دن تسی مجلے سے شرکت کیتی ہے،
تقاضا بشریت بندہ تھک پاؤندا ہے، اس واسطے کوشش کرے تھوڑی دیر، میں بھی بڑا ڈھیر سارا سفر کر کے تھوڑی خدمت حاضر ہویا، یہ تھکاوٹ تو بے نیاز ہو کے چند منٹ چاہنا ہاں غریبہ دی غربت توڑے تک پہنچاواں۔ مقدس زنجانی نے اپنی کتاب مفتاح الجنہ دے وچ 4 بھیڑاں لکھیاں جیڑیاں اپنے اپنے بھراواں دیاں لاشاں تے آئیاں۔ پہلی بھیڑ خندق دے میدان وچ عمر ابن عبد ود دی سکی بھیڑ، خندق دے میدان وچ عمر ابن عبد ود دی، میرے حال لکھیا ہے عمر ابن عبد ود دی سکی بھیڑ خندق دے میدان وچ اپنے بھرا دی لاش تے آئیے۔ جدہ ڈٹھس نہ بھرا نو، پوری ذمہ داری نال عرض کرساں، جدہ ڈٹھس نہ بھرا نو، کافی دیر بھرا دی لاش ویدھی رہیے اور رنی نہیں۔ ایک بندہ کول آ کے پیادہ ہے، تیرا بھرا مارا گیا ہے، روندی نو پئی بھرا دی لاش تے آ کے چپ کر کے کھڑی ہیں، پیادہ یہ صدمت ہے، درد ہے، آخر بھرا جو ہے، مگر میں ایک بات تے فخر پئی کر دیاں، ایک مان پئی کر دیاں۔ بندہ حیران ہو کے آدھے فخر کس بات تے، بھرا دی لاش تے آ کے رنی نو وقت فخر کس بات تے پئی کر دیئے۔ میں اے آئے لائن ہی سمجھا لینا تو ازادارہ نو سمجھ آ گئی تو ہر ازادار دی عبادت ہو ویسے پیادی یہ فخر اس بات تے پئی کر دیاں، بھرا ہے مارا گیا ہے، درد ہے، صدمہ ہے، جوان میدان نے جوین دن لڑ دن کہیں کنان مرین دن بت آپ مری وین دن، مان اس بات تے پئی کر دیاں کہ جس میرے بھرا نو مارے آئے نا او بڑا وڈا شریف ہا، او بڑا غیرت مند ہا۔ عمر ابن عبد ود دی بھیڑ پہ آتی ہے، جس میرے بھرا نو مارے آئے نا او غیرت مند بھی آئی، او شریف بھی آئی۔ بندہ حیران ہو کے پہ آتا ہے، تو کیوں جی بھیڑیں بھرا دے قاتل دے قصیدے پڑھ دی کھڑی ہیں؟ آدھی کیوں نہ پڑھا بھرا دے قاتل دے قصیدے؟ وہ واقعی بڑا شریف ہے۔ تین نہیں پتا انہاں عرب والیاں دا ایک رواج ہے، عرب والیاں دا تھوڑا جہا درد محسوس کرائے سے اگلے جملے تے، انہاں عرب والیاں دا ایک رواج ہے، اے جدہ بھی کہیں نو مرین نا مارن دے بعد وقت مقتول دی لاش لٹ لیندن۔ اللہ اکبر، مارن دے بعد وقت مقتول دی لاش لٹ لیندن۔ آدھی جس مارے آئے نا میرے بھرانو وہ اتنا شریف ہا، اس مارے آئے مگر ویک اس میرے بھرانو لٹیا نہیں۔ ایڈی قیمتی زرہ پائی پیا ہے میرا بھرا، اگر وہ لٹن والا ہوئے آ تو لاش لٹ کے لے ونجے آ، مگر غیرت مند آئی، شریف آئی، میرے بھرا دی لاش لٹی نیس۔ دوجی بھین خیبر دے میدان اچ مرحب تے انتر دی سکی بھین، اندہ نام مقتلہ لے لکھا ہے صفیہ بنت حی ابن اختب، اے مرحب دی سکی بھین ہے۔ اے جدہ نبی دے سامنے 8 ہجری 6-7 ہجری دے وچ جنگ خیبر ہوئی ہے، جدہ اے سامنے آئیے نا 7 ہجری دا واقعہ ہے، جدہ اے سامنے آئیے نا نبی دے سامنے آئیے اس ڈٹھا ہے، نبی دی نگاہ اندے تے پہیے نا اے مرحب دی بھین تے، اندہ چہرہ سرخ آئی، چہرہ سرخ۔ نبی فرمایا اندہ چہرہ کیوں سرخ ہے؟ انہوں میرے کول کون لے آ جائے؟ اس پاس سے اشارہ کیتا جتھے موزن رسول جناب بلال حبشی کھڑے ہیں، ایسا کہا بلال میں حبشی توڑے کول لے آ جائے۔ نبی فرمایا بلال تو لے آئے میرے کول؟ آدھے جی آجی میں لے آیا توڑے کول۔ نبی فرمایا ادھا چہرہ سرخ بلال، انہوں تماچے تو نہ مارے؟ بلال آدھے میری 1000 مجال، مولا میں کچھ نہیں آکا توڑے حکم دی تعمیل توڑے کو لے آیا۔ اس لئے مرحب دی بہن آدھی ہے جی اگر اجازت دے وہ تو میں دساں میرا چہرہ سرخ کیوں ہے؟ نبی فرمایا دسا، آدھی ہے جدہ توڑے دھیر لئی آندہ آنا اس میں نے اتھوں گزارے آئے جتھے میرے بھراوان دیاں لاشاں پہیاں ہیں۔ اللہ اکبر، اس میں نے اتھوں گزارے آئے جتھے میرے بھراوان دیاں لاشاں پہیاں ہیں۔
آدھیے جدہ بھراواں تے پئیے نہ نگاہ آخر بھین آموں میں چہرے تے اتنا ماتم کیتا ہے جو میرا چہرہ سرخ ہو گیا تو سا چپ کر کے سنیا ہے مگر ایدے لفظ مکن اس ڈٹھا ہے تا نبی ڈھائیں مار کے پیرون دے آئیں بلال آدھے مولا تو سا ایڈا کیوں پیرون دے ہو نبی فرمایا بلال قدام بھیڑا نو بھراواں دیاں لاشا تو این گزارے آوے آدھے واہ بھائی واہ مرحبا اللہ توڑی ہائے قبول فرماوے ماتمدارو تیسری بھین او حد میدان اچ جناب حمزہ دی سکی بھین نبی تے علی دی پھپین حمزہ بن عبد المطلب دی سکی بھینین جناب حمزہ نو چاچا بڑے پیارے ہیں نبی نو چاچا بڑے پیارے ہیں کوئی اتنا نبی نو اپنے چاچے حمزہ نال پیار ہائی 3 ہجری جنگ احد ہوئیے 8 ہجری فتح مکہ ہو جائے 5 سال دے بعد جدہ فتح مکہ ہو جائے جڑے تاریخ سن دے ہو جڑے مصائب سن کے رون دے ہو بڑے دکھے جائے جملے توڑے حوالے کرنا چاہنا 3 ہجری جنگ احد ہوئی 8 ہجری فتح مکہ ہویا 5 سال دے بعد جدہ فتح مکہ ہو جائے نا تے اللہ دے نبی نے عام معافی دا اعلان کیتا اے حمزہ دا قاتل جبیر بن مطعم دا ویشی غلام حمزہ دا قاتل جبیر بن مطعم دا ویشی غلام اینج نبی دے سامنے آ جائے صاحب مجالس المومنین قاضی نور اللہ شوستری صاحب نے بڑی تفصیلاً شہادت لکھی ہے جناب حمزہ بن عبد المطلب دی ماتم دارو اے حمزہ دا قاتل جبیر بن مطعم دا ویشی غلام اینج نبی دے سامنے آ کے پیاد ہے ہر کہنو جو معاف کر چھوڑا نے میں نے بھی معاف کر چھوڑا نے ہر کہنو جو معاف کیتا نے میں نے بھی معاف کر چھوڑا نے نبی فرمایا ہاں تن بھی معاف کر چھوڑا ہے ٹر ون اے چاند قدم ٹریا میں سمجھا واقعی یہ بندہ تھک پیا ہے جس دی ہائے بلند نہ ہوئی چاند قدم ٹریا تے نبی فرمایا ایک لحظہ رک اے رکیا نبی فرمایا پچھا مڑ کے ویک اس پچھا مڑ کے ڈٹھا تو نبی بڑا پہ روندے آئیں اتنا روندیں جو داڑھی ہنجوان نال تر ہو گئی ایسا کہ میں نے معاف کیتا نہیں واسطے پہ روندے ہو نبی فرمایا میں معاف کر چھوڑے ٹرون مگر ایک گل یاد رکھے میں نے چاچا بڑا پیارا ہائی میرے نال آج وعدہ کر کے وانج جدہ تک میں جیندہ رواں میری اکھی دے سامنے نہ آویں اور تو سامنے آسے تے میں نے چاہ یا زہرا مرحبا یا سیدہ مرحبا اللہ توڑی ہائے قبول فرماوے آدھیں تو سامنے آسے تے میں نے شہید چاچا یاد آویسی آؤ میرے نال سارے شامل ہو سیٹ پر دے ازادار جڑا دے صبح دا آیا تے جا غریبہ نو رو نہیں سگیا آؤ میرے نال شامل ہو سارے رل کے اکھائے اللہ دا نبی 5 سال دے بعد حمزہ دے قاتل نو پہ آتے ہو میرے سامنے نہ آویں تو سامنے آسے تے میں نے چاچا یاد آویسی ہے اللہ جانے ہو کیو جیا ویلا جدہ کربلا تو لے کے شام تک جتھے اکبر دی ماں ٹوریا اتھے اکبر دا قاتل نچدا اور نچ نچ کے آدھا ایندے اکبر نو برچھی میں ماری یا حسین مرحبا جی مرحبا جوانیاں مانے مرحبا جتھے اکبر دی ماں ٹوریا اتھے اکبر دا قاتل نچدا ہائی نچ نچ کے آدھائی دے اکبر نو برچھی میں ماری ہے ماتم دارو بس مکدی پئیے مجلس تسی سارے جان دے ہو ہند ملعونہ نے جناب حمزہ دی لاش دی بے حرمتی کی تھی بدن دے کچھ آزا کٹے گلے دا ہار بنائے تھوڑ دیا تسی ساتھ دے بھی آئے میں چوتھی بھین وینج پڑساں چوتھی بھین وینج پڑساں گلے دا ہار بنایا ہند ملعونہ نے پھر حمزہ دا سینہ چاک کیتا پیٹ چاک کیتا کلیجہ کڑھیا چباون دی کوشش کیتی مگر اللہ دے حکم نال ٹھوس ہو گیا چبا نہ سکی جدہ شہدائے احد دی خبر پہنچی ہے نہ مدینے تے جناب حمزہ دی سکی بھینے نبی تے علی دی پھپھیے اینج برکہ شریعت سر تے چکیتا تے ٹور پہ احد دے میدان والے پاسے جدہ نبی نے اپنی پھپھی نو آندہ ڈٹھا ہے نا کہیں ویلے نبی باندے آئیں کہیں ویلے نبی اٹھیندے آئیں تو پیا دن میرے صحابہ جلدی کرو میرے چاچے دی لاش چھپا چھوڑو
آوے کو میرے چاچے دی سکی بھین آ گئی ہے متا پھرا دلاش دیئے حالت ویکھے مرن تو پہلے مر ونجے مرحبا اللہ توڑی ہائے قبول فرماوے اور پچھلے بیٹھے جوان بزرگ تک سارے شامل ہوئے مکانے چا ماتم دار ہوا میرے نال شامل ہو سارے رال کے اکھائے اللہ دا نبی آیا جدہ توڑی پھپھی آئی اندے سارتے چادر بھی موجود آئی توڑی پھپھی دے ہاتھ بدھے ہوئے بھی کوئی نہ ہے نا یارال دی ہے گئی ہو جئی بھین آئی ہے جیڑی چادر لٹا کے آئی واہ بھائی واہ مرحبا بڑا امیر ہے بندہ جدی ہائے بلند نہیں گئی یارال دی ہے گئی ہو جئی بھین آئی ہے جیڑی چادر لٹا کے آئی ہے ہاتھ پسے گردن بدھا کے آئی ہے اور جدہ پہنچی ہے بھرا دی مقتل جا علماء مقتل فرمین دینا کوئی اتنا پیارا ہے سو حسین جدہ پہنچی ہے بھرا دی مقتل جا آلیا اٹھ دے باہر دا بھی انتظار نہیں کیتا علی دے دے کھلوتے اٹھ تو لتھی کربلا ماں آنو یا زہرا مرحبا اجرکم اللہ اللہ توڑا گریا عبادت شمار فرماوے آلیا کھلوتے اٹھ دو لتھی کربلا ہم ماتمدارو پچھلے سال بھائی جان 11 محرم آئی ہے عاشور اگلا روز آئی ہے 11 محرم آئی ہے ایا جملہ میں کسی جگہ تے پڑھایا ہے ایک ازادار کافی دیر روندے رہے نا میں نے رکین دے رہے کافی دیر دے بعد اپنے آپ نو سنبھال کے آیا میں نے آنکھا نے آیا پڑھدا جو کھڑنا ہے کھلوتے اٹھ تو لتھی ہے دسائی وانجا کیا ظالمہ اٹھ کھلو من دیتے آئے جو کھلوتے اٹھ تو لتھی تھی علی دیا کیا ظالمہ مرحبا اجرکم اللہ مرحبا مائک دا آواز تھوڑا جگہ ودھا دیوے آئے تاکہ میں سنبھال کے ازادارہ تک وین پہنچا لما ایڈا روحانی محال ہے میں تا سمجھائی شاید تھکے بیٹھے نزادار مگر انہاں دے دلہ میں غریبہ دیا قبرائے نا انہاں دا گریا دا سید آیا انہاں نو علی دی دھی دا بڑا درد ہے ماتم دار آیا میں ذمہ داری نال جملہ پیا پڑھ دا کھلوتے اٹھ تو نہیں ہے آلیا ٹر دے اٹھ تو لتھی ای کربلا دی علی دی ٹر دے اٹھ تو یا حسین جی مرحبا مرحبا یزادار مرحبا جڑے اجا تک مکانت شامل نے ہوئے آؤ تو انوی شامل کرے نا کوشش تک کرے نا ہر ازادار دی عبادت ہو ونجے ماتم آنکھیں جملین اگر کوئی سید بیٹھے مجلسے جا میں امتی ذاکر میں معافی مانگ کے اوکھا جملہ پیا پڑھنا جوانیاں مانے کربلا ترائے سوار ایسے نا جیڑے مون دے بھار زمین تے آئے نا ترائے سوار ایسے نا کربلا جیڑے مون دے بھار زمین تے آئے نا پہلا سوار ہے ام البنین دا پوتر عباس اور جیڑا بھج دے گھوڑے تو بین بازو آندے لگتا دو جا سوار ہے مرحبا مرحبا یا حسین مرحبا جی حوصلے نال ازادار اگلی 70 تا پہاڑ مسائب دا پہلا لہڑا لایا فضل دا بابا عباس جیڑا بن بازوان دے لتا دوجا سواری علی اکبر دا تسا بابا جیڑا بھج دے گھوڑے تو مون دے بھار لتا وات معافی پیا منگدا اور سیت پورا لیا تریجا لہنا لا مردن آئی ہے مستور آئی ہے اور جیڑی یارا لینی ہے پھرا دی مقتل چلتی ہے
تریجا لہڑا یا حسین مرحبا 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 جوانی امانے مرحبا تریجا لہنا لمردن آئی ہے مستور آئی ہے جیڑی یارا لے دی بھرا دی مقتل چلتی ہے جنو اجا تک سمجھ نہیں آئی ہے انہاں نوی سمجھینا جیڑے دانو لٹھے آئے او علی دے پوتر آئے او جیڑی یارا نو لٹھی آئی ہے او علی دی عزتہ والی دھی آئی ہے ماتم دارو پہاڑی نے مصائب دا بھائی جان جڑے دانو لتھے آئے او مارد آئے او گھوڑیاں تے چڑھنا بھی جان دے آئے او گھوڑیاں تو لہنا بھی جان دے آئے او جیڑی یارانو لتھی آئی ہے او اتنی وڈی پردادار آئی ہے او تمادی قبر تے بھی آدھراتے لے یا سیدہ مرحبا آکھی تے بھامے ساکھی چاند منٹ دی بقایا مجلس تھک کے نہ سنائے آخری جملے تے پیا پانچنا آکھی تے بھامے ساکھی دھی علی دی پانچی آئی بھرا دی قبر کل بھرا دی لاش تے کوئی ایسا گھر نہیں ہے جنو موت نہ روایا ہوئے تو آڑی زندگی دا مشاہدہ ہے پہلے تا دعا پیا منگنا شالا کہیں بھین دا بھرا نہ مرے بالفر تقدیر دا پر لگ بھی منجے سید پر آلے دور دی وسدی بھین ہوئے تے بھرا دنیا تو ٹر ونجے تو آڑی زندگی دا مشاہدہ ہے جدہ بھین آن دیئے بھرا کفن پائی پیا ہونا ہے آلی آئیو غریب بھین رہی ہے آکھی تے بھامے ساکھی ہے پانچ تا گئی ہے مگر کفن نہ پتھران دا ڈھیر آئی ہے پتھران دے ڈھیر تلے غریب دی لاش یا حسین جی مرحبا یا زادار مرحبا حوصلے نال میرا ویر مرحبا اللہ توڑی مکان قبول فرماوے پتھران دے ڈھیر تلے غریب دی لاش آئیس جدہ بھی بھین آن دیئے او کفن ہٹائن دیئے جو بھرا دا چہرہ ویکھاں رخسار چمہ بھرا دی پیشانی چمہ کتنا ماتم کرے سو علی دی تھی دی غربت دے آئے آلی آئیو غریب بھین آئیے جس بدھے ہوئے ہتھا نالا کونیاں دے ذریعے پتھر دا ہٹالا ہے نا مگر غریب دا چہرہ لپدا بھی نائز آدھی اماں دا جایا او میری حسرات آئی ہے تیرے رخ سے مرحبا 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 میری حسرات آئی ہے تیرے رخسار چمہا بین دی حسرات آئی ہے جو تیری پیشانی چمہا مگر اماں دا جایا تیرا سار نال ہے بھی کوئی نہ پچھلے بیٹھے جوان تاکا جڑے اندر پنڈال چنے آ سکے جڑے پچھا کھڑے ہو تو آدھے تک ہر آزادار تو پوچھدا سار جو نال کوئی نہ ہے وات کیڑی جا چمی ایس علماء فرمینے نا او جا چمی ایس جیڑی نہ نانا رسول چم سگیا ہے نہ بابا علی چم سگیا ہے کیڑی جا آئی ہے او غریب دیا کٹیاں یا رگا ہے انج کٹیاں یا رگا تے موچا رکھا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر شاید آخری وین ہوئے اتھائی منبر چھوڑ دے ماں کیڑی جا ہے اس کٹیا ہویا رگا انجے کٹیا ہویا رگا تے موچا رکھا ہے اس آدھی دسا مدینے آلہ حسین تو ہے مہر نبوت دا سوار تو ہے اگر تو حسین تدسا این راسو کیا یخی ہے اما دا جایا تیرا سار کے تھے
این لباسک یا یخی او تیرا لباس کن گیا این سبابک یا یخی بھیڑ مرونجی دسا تیرے ہاتھ دی انگلی کن گئی ہے اچھا بھی کنا ماتمیاں چپ کر کے سنا ہے غریب دی لاش تڑپی ہے کٹیو یا رگائی چو آواز پیا دی آئی ہے او ماں دی کانڈ مگر باہر آلی ہے آلیا تو آئے اگر تو آ زینب تدسا او این ردایو کے یا یختی زینب او میری بھیڑ تیری چادر کہنگ مالک اللہ مجلس اعداد قبول فرما بانیان مجلس دے تمام اپنی بارگاہ قبول فرما جتنے مریض ہیں روندیاں کھنال آمین آکھو مالک اللہ صحت کاملہ واجلہ اور طول عمر عطا فرما جو مومنین مومنات فانی دنیا چھوڑ گئے انہوں نے درجات بلند فرما بالخصوص اشل مہدی مالک اللہ سید سجاد دا صدقہ جتنے مریض ہیں شفاء کاملہ واجلہ عطا فرما اشل مہدی بیمار ہیں مالک اللہ صحت کلی عطا فرما جی بھائی اور اندھی ہمشیرہ بیمار ہیں مالک اللہ علی دیاں دھیاں دا صدقہ صحت کاملہ واجلہ اور طول عمر عطا فرما ذکر پاک دا صدقہ مالک اللہ مومنین مومنات جو حاجات لے کے آئیں پوری فرما سید سجاد دا صدقہ مالک اللہ بانی مجلس دے عزت رزق بے پناہ اضافہ فرما مریے حسین کر دے اٹھی علی کر دے بروز قیامت دامن پنجہ تے بارہ دا ہوئے ہتھا سا گناہ گارہ دا ہوئے لواء الحمد سایہ نصیب فرمائے شفاعت امام مظلوم علیہ السلام نصیب فرمائے ذکر پاک دا صدقہ ملک ایران نو فتح و نصرت عطا فرما امریکہ اسرائیل دا بیڑا غرق فرما ملک پاکستان دی محافظت فرما مالک اللہ امام عصر دے ظہور تعجیل فرما اسا سارے نو ولی العصر دی زیارت و مشرف فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بجائے محمد و اہل بیت طاہر اللہم صلی